الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 54 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صفحہ نمبر 732، اس کی بالکل آخری 5 لائنیں۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی واقعہ معراج اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور اس کی خوب برکتیں حاصل فرمائیں۔ مختصر تذکرہ معراج۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کر شکم کا چاک برابر کر دیا، پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقہ میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، پھر آپ نے تمام انبیاء رسولوں علیہ السلام کو جو وہاں موجود تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ بحوالہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 112۔ عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا کتاب، اس میں جہاں بھی کوئی ریفرنس لکھا ہو اس کتاب کا نام بھی ضرور پڑھا کریں، سمجھا کریں، یاد رکھا کریں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہیں۔ کتابوں سے واقفیت بہت فائدہ دے گی۔ مزید یہ واقعہ اگر کسی کو بیان کرنا ہو تو بجائے صرف سیرت مصطفیٰ کا حوالہ دینے کے آپ یوں حوالہ دے سکتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 733 بحوالہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 112، یہ بات ہے۔ تو اس سے نا آپ کی بات میں زیادہ وزن ہوگا، زیادہ اتھینٹک اور زیادہ ٹرسٹ وردی ہو جائے گی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا، پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت حق جل جلالہ نے آپ کو عرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔
چنانچہ قرآن مجید میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہ رمز و اشارہ میں خداوند قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ اور رسول کے سوا کون جان سکتا ہے۔ پہلا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ دوسرا، یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا۔ نمبر 3، امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان خداوندی عطیات کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھ سکے گا، لہذا آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور عرض پرداز ہوتے رہے، جہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا۔ اے محبوب، آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی۔ نمازیں تو 5 ہوں گی، مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہیہ کا معائنہ و مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلہ کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا سو گئے اور صبح کو بیدار ہوئے، اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو رؤسائے قریش یعنی قریش کے سرداروں کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض کور باطنوں نے آپ کو جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے، چونکہ اکثر رؤسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کے محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا، چنانچہ کفار قریش آپ سے سوال کرتے جاتے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے تھے۔ ماشاء اللہ، بحوالہ بخاری اور مسلم، یعنی یہ دونوں کتابوں میں مذکور ہے اور تفسیر روح المعانی میں بھی مذکور ہے۔ سفر معراج کی سواریاں۔ علامہ علائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک رف پر۔ سفر معراج کی منزلیں۔ بیت المقدس سے مقام کعبہ قوسین تک پہنچنے میں آپ نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا اور ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت سی خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ نمبر 1، آسمان اول، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا مقام مستوی جہاں اپنے کلم قدرت کے جلنے کی آوازیں سنی، عرش اعظم۔ بادل کٹ گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عرب میں نہایت ہی سخت قسم کا قحط پڑا ہوا تھا۔ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھے تو ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بارش نہ ہونے سے جانور ہلاک اور بال بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں، لہذا آپ دعا فرمائیے۔ اس وقت آسمان میں کہیں بدلی کا نام و نشان نہیں تھا، مگر جو ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا، ہر طرف سے پہاڑوں کی طرح بادل آ کر چھا گئے
اور ابھی آپ ممبر پر سے اترے بھی نہ تھے کہ بارش کے قطرات آپ کی نورانی داڑھی پر ٹپکنے لگے، اور 8 دن تک مسلسل موسلا دھار بارش ہوتی رہی، جہاں تک کہ جب دوسرے جمعہ کو آپ خطبہ کے لیے ممبر پر رونق افروز ہوئے تو وہی اعرابی یا کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے فریاد کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مکانات منہدم ہو گئے اور مال مویشی غرق ہو گئے، لہذا دعا فرمائیے کہ بارش بند ہو جائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے پھر اپنا مقدس ہاتھ اٹھا دیا اور یہ دعا فرمائی کہ اللہم حولینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو اور ہم پر نہ بارش ہو۔ پھر آپ نے بدلی کی طرف اپنا دست مبارک سے اشارہ فرمایا تو مدینہ کے ارد گرد سے بادل کٹ کر چھٹ گیا اور مدینہ اور اس کے اطراف میں بارش بند ہو گئی۔ ایک ضروری تبصرہ، یہ چند آسمانی معجزات جو مذکور ہوئے اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا کی عطا کی ہوئی طاقت سے آسمانی کائنات میں بھی تصرفات فرماتے ہیں، اور آپ کی خدا داد سلطنت کی حکمرانی زمین ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ آسمانی مخلوقات میں بھی آپ کی حکومت کا سکہ چلتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوا کرتے ہیں، اور میرے دونوں آسمانی وزیر جبریل و میکائیل ہیں، اور میرے زمین کے دونوں وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیر اس کی سلطنت کی حدود ہی میں رہا کرتے ہیں۔ اگر آسمانوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت خدا داد نہ ہوتی تو آپ جبریل و میکائیل علیہ السلام آپ کے وزیروں کی حیثیت سے بلا آسمانوں میں کس طرح مقیم رہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہی بعطائے الہی اللہ کی عطا سے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات پر ہے۔ صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن مجید رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات نبوت میں سے قرآن مجید بھی ایک بہت ہی جلیل القدر معجزہ اور آپ کی صداقت کا ایک فیصلہ کن نشان ہے، بلکہ اگر اس کو اعظم المعجزات کہہ دیا جائے تو یہ ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوگا جس کی پردہ پوشی ناممکن ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے معجزات تو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوئے اور آپ کے زمانے ہی کے لوگوں نے اس کو دیکھا، مگر قرآن مجید آپ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے فصحائے عرب کو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار اس طرح چیلنج دیا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تمام انسانوں جن اس کام کے لیے جمع ہو جائے کہ قرآن کا مثل لائیں تو نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان کے بعض کی مدد کریں، مگر کوئی بھی اس خداوندی چیلنج کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ پھر قرآن نے ایک بار اس طرح چیلنج دیا کہ یعنی اگر تم لوگ پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی 10 ہی صورتیں بنا کر لاؤ، مگر انتہائی جد و جہد کے باوجود یہ بھی نہ ہو سکا۔ پھر قرآن نے اس طرح للکارا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن عظیم کی عظیم الشان معجزانہ فصاحت و بلاغت کا بول بالا تو دیکھو کہ عرب کے تمام
وہ فصحاء و بلغاء جن کی فصیحانہ شعر گوئی اور خطیبانہ بلاغت کا چار دانگ عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، مگر وہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود قرآن کی ایک سورہ کے مثل بھی کوئی کلام نہ لا سکے۔ حد ہو گئی کہ قرآن مجید نے فصحائے عرب سے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کفار عرب سچے ہیں تو قرآن جیسی کوئی ایک ہی بات لائیں۔ الغرض چار مرتبہ قرآن کریم نے فصحائے عرب کو للکارا، چیلنج دیا، جھنجھوڑا کہ وہ قرآن کا مثل بنا کر لائیں، مگر تاریخ عالم گواہ ہے کہ 1400 برس کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی شخص بھی اس خداوندی چیلنج کو قبول نہ کر سکا اور قرآن کے مثل ایک صورت بھی بنا کر نہ لا سکا۔ یہ آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ قرآن مجید حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک لافانی معجزہ ہے جس کا مقابلہ نہ کوئی کر سکا ہے نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ بے شک علم غیب انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس پہ بد مذہب بہت شور مچاتے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ تمام ہی شرکائے عالم کورس اردو اور عالمہ کورس اردو سماعت کیجئے، ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا علم غیب کے حوالے سے کیا نظریہ ہے، کیا اندیہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا علم غیب بھی ہے۔ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو خدا کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر اللہ اپنے برگزیدہ بندوں یعنی اپنے نبیوں، رسولوں وغیرہ کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ علم غیب عطائی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار غیوب کا علم عطا فرمایا اور آپ نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو دیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے، باقی ہزاروں غیب کی خبروں کا تذکرہ احادیث کی کتابوں اور سیر و تواریخ کے دفتروں میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ہم یہاں ان بے شمار غیب کی خبروں میں سے مثال کے طور پر چند کا ذکر تحریر کرتے ہیں۔ پہلے ان چند غیب کی خبروں کا تذکرہ ملاحظہ فرمائیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ غالب مغلوب ہوگا 614 عیسوی 614 عیسوی میں روم اور فارس کے دونوں بادشاہوں میں ایک جنگ عظیم شروع ہوئی۔ 26,000 یہودیوں نے بادشاہ فارس کے لشکر میں شامل ہو کر 60,000 عیسائیوں کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ 616 میں بادشاہ فارس کی فتح ہو گئی اور بادشاہ روم کا لشکر بالکل ہی مغلوب ہو گیا اور رومی سلطنت کے پرزے اڑ گئے۔ بادشاہ روم اہل کتاب اور مذہباً عیسائی تھا اور بادشاہ فارس مجوسی مذہب کا پابند اور آتش پرست تھا، اس لیے بادشاہ روم کی شکست مسلمانوں کو رنج غم ہوا اور کفار کو انتہائی شادمانی و مسرت ہوئی۔ چنانچہ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا اور کہنے لگے کہ تم اور نصارہ اہل کتاب ہو اور ہم اور اہل فارس بے کتاب ہیں، جس طرح ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر فتح یاب ہو کر غالب آ گئے، اسی طرح ہم بھی ایک دن تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ کفار کے ان طعنوں سے مسلمانوں کو اور زیادہ ایذا و رنج و صدمہ ہوا۔ اس وقت رومیوں کی یہ افسوسناک حالت تھی کہ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک چپا کھو چکے تھے، خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، شہنشاہ روم بالکل نالائق تھا۔ ان حالات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ
بادشاہ روم بادشاہ فارس پر غالب ہو سکتا ہے، مگر ایسے وقت میں نبی صادق نے قرآن کی زبان سے کفار مکہ کو یہ پیش گوئی سنائی کہ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں، اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ صرف 9 سال کے بعد خاص صلح حدیبیہ کے دن بادشاہ روم کا لشکر اہل فارس پر غالب آ گیا، اور مخبر صادق کی یہ خبر غیب عالم وجود میں آ گئی۔ ہجرت کے بعد قریش کی تباہی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس بے سر و سامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی، اور صحابہ کرام جس قسم پرسی اور بے کسی کی عالم میں کچھ حبشہ کچھ مدینہ چلے گئے تھے، ان حالات کے پیش نظر بھلا کسی کی حاشیہ خیال میں بھی آ سکتا تھا کہ یہ بے سر و سامان اور غریب الدیار مسلمانوں کا قافلہ ایک دن مدینہ سے اتنا طاقتور ہو کر نکلے گا کہ وہ کفار قریش کی ناقابل تسخیر عسکری طاقت کو تہس نہس کر ڈالے گا، جس سے کافروں کی عظمت و شوکت کا چراغ گل ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی جان کے دشمن مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن خداوند علام الغیوب کا محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے 1 سال پہلے قرآن پڑھ کر اس خبر غیب کا اعلان کر رہا تھا کہ اگر وہ تم کو سرزمین مکہ سے گھبرا چکے تاکہ تم کو اسے نکال دیں، تو وہ اہل مکہ تمہارے بعد بہت ہی کم مدت تک باقی رہیں گے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور 1 ہی سال کے بعد غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین نے کفار قریش کے سرداروں کا خاتمہ کیا، اور کفار مکہ کی لشکری طاقت کی جاڑ کٹ گئی، اور ان کی شان و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ مسلمان ایک دن شہنشاہ ہوں گے۔ ہجرت کے بعد کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو گئے، اور بدر کی شکست کے بعد تو جذبہ انتقام نے ان کو پاگل بنا ڈالا تھا۔ تمام قبائل عرب کو ان لوگوں نے جوش دلا کر مسلمانوں پر یلغار کر دینے کے لیے تیار کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ 8 برس تک خون ریز لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں مسلمانوں کو تنگ دستی، فاقہ مستی، قتل و خون ریزی، قسم قسم کی حوصلہ شکنی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کو ایک لمحہ کے لیے سکون میسر نہیں تھا۔ مسلمان خوف و راز کی عالم میں راتوں کو جاگ کر وقت گزارتے تھے، اور رات بھر رحمت عالم کے کاشانہ نبوت کا پہرا دیا کرتے تھے۔ لیکن عین اس پریشانی اور بے سر و سامانی کے ماحول میں دونوں جہان کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا یہ اعلان نشر فرمایا کہ مسلمانوں کو خلافت ارض یعنی دین و دنیا کی شہنشاہی کا تاج پہنایا جائے گا۔ چنانچہ غیب داں رسول نے اپنے دلکش و شیریں لہجہ میں قرآن کی ان روح پرور اور ایمان افروز آیتوں کو علی الاطلاق تلاوت فرمانا شروع کر دیا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان کے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو مستحکم کر دے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ مسلمان جن نامساعد حالات اور پریشان کن ماحول کی کشمکش میں مبتلا تھے، ان حالات میں خلافت ارض اور دین و دنیا کی شہنشاہی کی یہ عظیم بشارت انتہائی حیرت ناک تھی۔ بھلا کون تھا جو یہ سوچ سکتا تھا کہ مسلمانوں کو ایک مظلوم و بے کس گروہ، جس کو کفار مکہ نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر کچل ڈالا تھا، اور اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ کر چند نیک بندوں کے زیر سایہ پناہ لی تھی، وہ اس کو یہاں آ کر بھی سکون اطمینان کی نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ بھلا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس گروہ کو ایسی شہنشاہی مل جائے گی کہ خدا کے آسمان کے نیچے اور خدا کی زمین پر خدا کے سوا ان کو کسی اور کا ڈر نہ ہوگا، بلکہ ساری دنیا ان کے جاہ و جلال سے ڈر کر لرزہ بر اندام رہے گی۔ مگر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ بشارت پوری ہو رہی، ان مسلمانوں نے شہنشاہ بن کر دنیا پر اس طرح کامیاب حکومت حاصل کی کہ اس کے سامنے دنیا کی تمام متمدن حکومتوں کا شیرازہ بکھر گیا، اور تمام سلاطین
عالم کی سلاطین عالم کی سلطانی کے پرچم عظمت اسلام کی شہنشاہی کے آگے سرنگوں ہو گئے کیا اب بھی کسی کو اس پیشن گوئی کی صداقت میں بال کے کروڑویں حصہ کے برابر بھی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ فتح مکہ کی چڑھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اس طرح ہجرت فرمائی تھی کہ رات کی تاریکی میں اپنے یار غار کے ساتھ لے نکل کر غار ثور میں رونق افروز ہے۔ آپ کی جان کے دشمنوں نے آپ کی تلاش میں سرزمین مکہ کے چپا چپا کو چھان مارا اور اب ان دشمنوں کی نگاہوں سے چھپتے اور بچتے ہوئے غیر معروف راستوں سے مدینہ منورہ پہنچے۔ ان حالات میں بھلا کسی کی وہم و گمان میں بھی یہ آ سکتا تھا کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر روتے ہوئے اپنے پیارے وطن مکہ کو خیرباد کہنے والا رسول برحق ایک دن فاتح مکہ بن کر فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ شہر مکہ میں اپنی فتح مبین کا پرچم لہرائے گا اور اس کے دشمنوں کی قاہر فوج اس کے سامنے قیدی بن کر دست بستہ سر جھکائے لرزہ بر اندام کھڑی ہوگی۔ مگر نبی غیب دان نے قرآن کی زبان سے اس پیشن گوئی کا اعلان فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح یعنی مکہ آ جائے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی ہر بہر پوری ہوئی کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور آپ فاتح مکہ ہونے کی حیثیت سے افواج الہی کے جاہ و جلال کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور کعبہ معظمہ میں داخل ہو کر اپنے دوگانہ نماز پڑھی اور اہل عرب فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگی، حالانکہ اس سے قبل اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ جنگ بدر میں فتح کا اعلان۔ جنگ بدر میں جبکہ کل 313 مسلمان تھے جو بالکل ہی نہتے اور کم اور بے سر و سامان تھے، بھلا کسی کے خیال میں بھی آ سکتا تھا کہ ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار جس کے پاس ہتھیار اور عسکری طاقت کے تمام سامان و اوزار موجود تھے شکست کھا کر بھاگ جائے گا اور 70 مقتول اور 70 گرفتار ہو جائیں گے۔ مگر جنگ بدر سے برسوں پہلے مکہ مکرمہ میں آیتیں نازل ہوئیں اور رسول برحق نے اقوام عالم کو کئی برس پہلے جنگ بدر میں اس طرح اسلامی فتح مبین کی بشارت سنائی کہ کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم سب متحد اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں؟ یہ لشکر عنقریب شکست کھا جائے گا اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور اگر کفار تم مسلمانوں سے لڑیں گے تو یقیناً وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے، یہودی مغلوب ہوں گے۔ مدینہ منورہ اس کے اطراف کے یہودی قبائل بہت ہی مالدار، انتہائی جنگجو اور بہت بڑے جنگ باز تھے اور ان کو اپنی لشکری طاقت پر بڑا گھمنڈ اور ناز تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کا حال سن کر ان یہودیوں نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ قبائل قریش فنون جنگ سے ناواقف اور بے ڈنگے تھے، اس لیے وہ جنگ ہار گئے۔ اگر مسلمانوں کو ہم جنگ بازوں اور بہادروں سے پالا پڑا تو مسلمانوں کو ان کی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، اور واقعی صورتحال ایسی ہی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ مٹھی بھر کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں سے قبائل یہودیہ کا یہ مسلح منظم لشکر کبھی شکست کھا جائے گا۔ مگر اس حال و ماحول میں غائب داں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی زبان سے غائب کی خبر کا اعلان فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، ان میں کچھ ایماندار اور اکثر فاسق ہیں، اور وہ تم یعنی مسلمانوں کو بجز تھوڑی تکلیف دینے کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو یقیناً پشت پھیریں گے، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہود کے قبائل میں سے بنی قریظہ قتل کر دیے گئے اور بنی نذیر جلا وطن کر دیے گئے، اور خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور باقی یہود ذلت کے ساتھ جزیہ ادا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عہد نبوی کے بعد کی لڑائیاں۔ قرآن مجید کی پیشن گوئیاں
اور غیب کی خبریں صرف انہی جنگوں کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں تھیں جو عہد نبوی میں ہوئیں، بلکہ اس کے بعد خلفاء کے دور خلافت میں عرب و عجم میں جو عظیم و خون ریز لڑائیاں ہوئیں، ان کے متعلق بھی قرآن مجید نے پہلے سے پیشگوئی کر دی تھی، جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ مسلمانوں کو روم و ایران کی زبردست حکومتوں سے جو لڑائیاں لڑنی پڑیں وہ تاریخ اسلام کے بہت ہی زرعی اور راک اور نمایاں واقعات ہیں، مگر قرآن مجید نے برسوں پہلے ان جنگوں کے نتائج کا اعلان ان لفظوں میں کر دیا تھا: جہاد میں پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم کو ایک سخت جنگجو قوم سے جنگ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، تم لوگ ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پیشن گوئی کا ظہور اس طرح ہوا کہ روم و ایران کے جنگجو اقوام سے مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑی، جس میں بعض جگہ خون ریز مارکے ہوئے اور بعض جگہ کے کفار نے اسلام قبول کر لیا۔ الغرض اس قسم کی بہت سی غیب کی خبریں قرآن مجید میں مذکور ہیں، جن کو غیب داں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات کے واقع ہونے سے پہلے اقوام عالم کے سامنے یہ بیان فرما دیا، اور یہ تمام غیب کی خبریں آفتاب کی طرح ظاہر ہو کر اہل عالم کے سامنے زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں اور قیامت تک اعلان کرتی رہیں گی کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔